علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں سول ایویشن کے فلائٹ آپریشن کو شدید خطرات لاحق۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او اور افسران بالا کو میڈیا پر چلنے والی خبروں اور سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے ریمائنڈرز بھی اپنی غفلت اور کوتاہی سے نہ جگا سکے۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او اور افسران بالا، جس میں چیف سینیٹری انسپیکٹر آصف بھٹی کی سب اچھے کی رپورٹ، لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے اور افسران بالا کی خاموشی اور سستی سول ایویشن اتھارٹی کے فلائٹ آپریشن کے دوران کسی بھی وقت ہونے والے بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر پاکستانی عوام کا مالی اور جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 7 اور 8 کے بلڈنگ چیکر طاہر خٹک کی غیر قانونی تعمیرات کرانے اور کرپشن کی خبر لائٹ نیوز پر نشر ہونے کے بعد طاہر پٹھان کی پھرتیاں، افسران بالا کو سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے فرضی کارروائیاں اور پیڑ خبریں چلوانے پر مجبور، افسران بالا کی سرپرستی اور پراسرار خاموشی۔ لائٹ نیوز کے سینئر رپورٹر بھی لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے وارڈ نمبر 7 اور 8 کی بلڈنگ چیکر طاہر پٹھان کی کرپشن اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ان ایکشن، سی ای او لاہور کنٹونمنٹ بورڈ اور اسٹیشن کمانڈر لاہور سے فوری نوٹس لینے اور کارروائی عمل میں لانے کی ضرورت پر زور۔ ڈی جی پی ایچ اے لاہور عمر جہانگیر بھی قبضہ مافیا کے آگے سرنڈر۔ مین بلیوارڈ گلبرگ میں میکڈونلڈ کے ساتھ ملیکا پارک پر قبضہ مافیا نے باؤنڈری وال لگا کر قبضہ کر کے کافی شاپ اور روڈ سائڈ کے نام سے ڈھابے کھول کر قبضہ کر رکھا ہے۔ پی ایچ اے لاہور کے ڈی جی اور کوارڈینیشن برانچ کے ڈائریکٹر اور عملے کی پراسرار خاموشی، میڈیا پر چلنے والی خبروں کے باوجود انتظامیہ نے چپ سادھ لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز سے فوری نوٹس لینے اور پارک کو قبضہ مافیا سے بازیاب کروا کر عام عوام کی رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حویلی لکھا کی آبادی موڑے بند میں بجلی کی تاروں میں اسپارکنگ کے باعث سرکنڈوں میں آگ لگ گئی، لاکھوں روپے مالیت کے موڑے جل کر خاکستر ہو گئے۔ فائر بریگیڈ کی سہولت نہ ہونے سے نقصان ہوا، چند گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ آگ نے آدھی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لیا، 20 کے قریب دکانیں نظر آتش، لاکھوں روپے مالیت کے تیار موڑے خاکستر ہو گئے۔ ایک خاتون کا گھر بھی جل کر خاکستر ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور ملک افضل موقع پر پہنچے، انہوں نے آگ بجھانے کی نگرانی کی۔ بلدیہ حویلی لکھا کے ٹینکر آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ حویلی لکھا کی عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر فائر بریگیڈ کا مطالبہ کیا ہے اور جن محنت کشوں کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کے ازالہ کی بھی درخواست کی ہے۔ باغ پتن کے علاقہ سکندر چوک میں تحفظ نموز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کا انعقاد، جس میں علاقہ بھر کے علماء کرام، ائمہ مساجد، عوام اہل سنت، ذمہ داران و کارکنان تحریک لبیک پاکستان نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کی قیادت مرکزی جامع مدینہ مسجد کے امام و خطیب قاری محمد عرفان سیفی، مجاہد اہل سنت قاری شبیر احمد رضوی، علامہ عمر دراز فیض احمد قادری، ناظم امور جامع غوثیہ رضویہ 63D اور قاری غلام مصطفیٰ قادری نے کی۔ قائدین نے گفتگو کرتے ہوئے مودی سرکار کو خوب للکارا اور گستاخ رسول کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ منڈی یزمان کے نواحی علاقہ 110DB کے غریب طبقہ 200 گھرانے شدید گرمی، مہنگائی اور بے روزگاری میں اپنے بچوں کے لیے چھت کے منتظر ہیں۔ 30 سال گزر گئے، حکمران ووٹ لینے کے وعدے کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ غربت، افلاس اور شدید گرمی میں چولستانی علاقہ 110DB میں رہنے والے 200 گھرانوں کے لوگ خانہ بدوش نہیں بلکہ بنیادی سہولیات سے محروم وہ لوگ ہیں جو عرصہ 30 سال سے اس آس پر رہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو تعلیم، صحت اور مکان جیسی بنیادی سہولیات مل سکیں گی، مگر مقامی سیاستدان ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر سیاسی دعوے کر کے ووٹ لے جاتے ہیں۔ کچی آبادی کے سینکڑوں مکینوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب غریب طبقہ پر رحم کریں۔ 35 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کا حق نہ مل سکا۔ مکینوں نے اپیل کی ہے کہ حکومت ان کو گھر بنانے میں مالی معاونت بھی کرے۔ تحریک منہاج القرآن حویلی لکھا کے زیر اہتمام ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں حویلی لکھا سے مختار احمد کی اس رپورٹ میں۔ منہاج القرآن حویلی لکھا کے زیر اہتمام ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں انصاف کی عدم فراہمی پر منہاج القرآن کے ورکرز کا احتجاج، اعلیٰ عدلیہ اور حکومت سے فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو 8 سال گزر جانے کے بعد بھی انصاف کی فراہمی نہ ہو سکی۔ اس سلسلہ میں آج
تحریک منہاج القرآن کے آفس میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قبر عظیم ورثہ اور شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی اور اصالِ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا۔ مظاہرین نے حکومت پنجاب اور اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک شہداء کے ورثہ کو انصاف کی فراہمی نہیں ہو سکی۔ کہ سن ہے ماڈل ٹاؤن 17 جون کو ہوا تھا اور آج 8 سال ہو گئے ہیں اور ہم 14 سے لے کر آج تک وہیں کھڑے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جو ہے نا یہ شہداء کا خون کا جو ہے نا بدلہ ضرور لیں گے۔ 8 سال گزر گئے ہیں اور ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہے بہت بڑے ظلم کی داستان ہے اور 8 سال گزرنے کے باوجود آج تک یہ کیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہم خون کے آخری قطرے تک اس کا حساب لیں گے اور انشاءاللہ تعالی انصاف ہو کر رہے گا۔ سب سے پہلے سب سے آگے پاکستان کی ہر خبر پر نظر آپ کو دکھائے گا صرف لائٹ نیوز۔